پی ٹی آئی میں کافی عرصے سے دھڑے بندی چلی آ رہی ہے، مگر اب اس دھڑے بندی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ کل تک عمران خان کے منظور نظر سیاسی رہنما آج ایک دوسرے پر ہی کرپشن، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی معاونت کرنے جیسے سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک طرف شیر افضل مروت کے الزامات کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف فواد چودھری بھی پی ٹی آئی قیادت پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ فواد چودھری یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان نے انہیں پارٹی سے نکالا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ فواد چودھری دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ نے انسٹال کی ہے۔ یہ لوگ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ موجودہ قیادت کے ہوتے عمران خان کی رہائی کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے پوری پختونخوا حکومت بیچ دی۔ انہوں نے ملائیشیا میں اربوں روپے کی پیمنٹ کی۔ شیخ وقاص اکرم نے افغان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کے دھندے سے کریئر کا آغاز کیا۔ شیخ وقاص اکرم اب تحریک انصاف کی فنڈنگ پر عیش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ خود کو سیکریٹری جنرل کہہ کر فنڈز لے رہے ہیں۔ سلمان اکرم نے نواز شریف سے کروڑوں روپے فیس لی۔ سلمان اکرم راجہ پینیما سے لے کر حدیبیہ تک منی لانڈرنگ میں پارٹنر رہے۔ رؤوف حسن نے 5 کروڑ روپے سے زائد رقم پی ٹی آئی سے تنخواہ کے طور پر وصول کی۔ فواد چودھری نے کہا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ریلیز کمیٹی بنائیں گے۔ پی ٹی آئی کی تمام پرانی قیادت کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھ سمیت پرانی تمام لیڈرشپ کو ٹھڈے مار کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ میرے خلاف 48 کیسز بنائے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر ایک بھی کیس نہیں ہے۔ وہ 2.5 سال سے ای سی ایل پر ہیں اور موجودہ پی ٹی آئی قیادت فنڈنگ کے لیے آئے روز غیر ملکی دورے پر چلی جاتی ہے۔ اگرچہ دسمبر 2024 میں عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان نے پارٹی کو فواد چودھری سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا ہے، مگر فواد چودھری ابھی بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے بھائی فیصل چودھری عمران خان کو قانونی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ایسے میں فواد چودھری کو کیا ایسی باتیں کرنے سے روکا نہیں جا سکتا؟ ہر طرح کے سیاسی، آئینی اور عدالتی مسئلے پر ایکس پوسٹ خطوط، وکلاء، صحافیوں سے بات چیت کرنے والے عمران خان کیا ایک جملے میں یہ بیان نہیں کر سکتے کہ فواد چودھری کی باتوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں؟ مان بھی لیا جائے کہ فواد چودھری کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر عمران خان کی بہن علیمہ خان کی پارٹی لیڈرز کے بارے مبینہ آڈیو ٹیپس پر کیا کہا جائے گا؟ شیر افضل مروت کے الزامات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ خیبر پختونخوا میں چل رہی رسہ کشی پر کیا کہا جائے گا؟ ایسے میں فواد چودھری پارٹی میں ہیں یا نہیں؟ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ فواد چودھری کے پاکستان تحریک انصاف پر لگائے گئے سنگین الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی قیادت بھی بانی کی رہائی کے حق میں نہیں۔ موجودہ لیڈرشپ کو پی ٹی آئی میں انسٹال کیا گیا۔ فواد چودھری کا بڑا دعویٰ کتنا سچا، کتنا جھوٹا؟ افتخار صاحب، ایک طرف فواد چودھری صاحب بڑے الزامات لگا رہے ہیں، قیادت ہی نہیں چاہتی باہر آئیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا سے لے کر وہ اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہمیں تو سکھایا یہ گیا کہ مطلب اس طرح کیسے مجھے باہر نکال سکتے ہو جماعت سے۔ یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا معاملہ ہو رہا ہے، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یا خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے جتنا تضاد، جتنی تقسیم پارٹی کے اندر آ رہی ہے؟ افسوسناک ہے، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوئے، اور آج جو کچھ آپ مجھے بتا رہی ہیں، جو کچھ میرے ساتھیوں نے بتایا، اس کو سن کے مجھے افسوس بھی ہے، کیونکہ ایک پارٹی جو کرپشن کے خلاف نعرے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی، آج ایک دوسرے پر اتنے بھاری الزامات کرپشن کے لگا رہی ہے، لوٹ مار کے لگا رہی ہے، منی لانڈرنگ کے لگا رہی ہے، اسلحے کی خرید و فروخت پہ لگا رہی ہے۔ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو انہوں نے ایک دوسرے پر نہ لگایا ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے فیسیں کھا گئے، کوئی کہہ رہا ہے چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا حساب نہیں دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے جو چندہ دے رہے تھے وہ تو نیک نیتی سے دے رہے تھے۔ تو ہمارے ایک ہمسائے میں پارٹی ایمرج ہوئی تھی اینٹی کرپشن کے نعرے پر، اور اس نے دلی کو سویپ کیا تھا۔ پھر اس پہ جب یہ الزام لگا کہ اس نعرہ لگانے والے نے شیش محل بنا لیا ہے، تو یہ پچھلے دنوں انتخابات ہوئے تو دلی میں اس پارٹی کی تباہی ہو گئی۔ بڑی پاپولر پارٹی تھی وہ، اور اس نے لوگوں کو، عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو پانی بھی دیا، لوگوں کو بجلی بھی مفت دی، لوگوں کو رہائش بھی دی، ان کے لیے اچھی تعلیم کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا کیا۔ لیکن جب کرپشن کی بات آئی تو وہ پارٹی تباہ ہو گئی۔ لیڈر اس کا وہی رہا، کیجریوال ہی رہا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی جواب کبھی بھی پارٹی کے لیڈر نے نہیں دیا۔
یہ بہت اہم بات ہے. تو پھر اس کا کیا سمجھا جائے؟ اور جو الزامات ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں. اس میں کون سا الزام ہے جو نہیں لگا؟ اور جو آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہو، وہاں پہ جو الزامات لگ رہے ایک دوسرے کے، وہ تو اربوں روپے کے ہیں. صحیح. ابھی پچھلے دنوں ایک جھگڑا ہوا تو اس نے کہا ایک آدمی نے کہ جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک آدمی جو جھگڑا کر رہا تھا اور چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھتا تھا، وہ ایک کان مانگ رہا تھا، یہ جو ہوتی ہے منرلز کی. جب اس قسم کے حالات ہوں اور اس پر ایک لفظ بھی نہیں پارٹی کی قیادت نے کہا، یہ سیریس معاملہ ہے. تو فواد ٹھیک کہہ رہے ہیں، فواد چودھری جو بات کہہ رہے ہیں، فواد چودھری پر بھی تو الزام ہے نا. فواد چودھری پر جو الزام ہے وہ تو ایک ایسا الزام ہے، ایسا فکرہ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ بہرحال فواد چودھری سیاسی ورکر رہا ہے، اس نے سیاسی کام کیا ہے، لیکن اس پارٹی میں ایک دوسرے کے بارے میں جو لفظ سیاسی بیان دے رہے ہیں، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ سیاست میں ڈیتھ کے برابر ہے. یعنی کسی سیاسی ورکر پر وہ لفظ استعمال کر دینا اس کی موت کے مترادف ہے. اب دیکھیں پیسے کی تقسیم اور اختلاف یہاں تک لے آئے، نہیں بہت دور تک چلے گئے ہیں. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی آپ نے کہہ دی ہے. ایک پارٹی جو کہ بنیادی طور پہ اس تمام چیز کی نفی کے لیے کھڑی ہوئی، آج وہ اسی کے دائرے میں آ گئی ہے. دائرے میں نہ صرف آ گئی ہے بلکہ آپ کے بھی علم میں آ گئی ہے، میرے علم میں بھی آ گئی ہے، اور پاکستان کے پورے عوام کے ملک میں رہنے والوں کے دائرے میں آ گئی ہے. میں نے کہا مجھے افسوس ہوا، اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے کارکنوں پر اور جس کے لیڈرز پہ اعتماد جو تھا لوگوں کا وہ بحال رہتا. اب یہ اعتماد شیٹر ہو گیا. شہزاد صاحب، فواد چودھری کئی دنوں سے میڈیا، ٹاک شوز، پوسٹ کے ذریعے سنگین الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت پر. آرمی چیف کو خط لکھے گئے ہیں، بہت سی باتیں عمران خان صاحب کہتے ہیں. کیا ان کو روکنا مشکل ہے فواد چودھری کو، یا پھر پی ٹی آئی بطور جماعت جواب دیں ان تمام باتوں کا؟ شیر افضل کو روکیں یا فواد چودھری کو روکیں یا بیرسٹر صاحب کو روکیں یا کسی اور کو روکیں، بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ عمومی طور پر ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے، اور نظر کیا آتا ہے کہ کیلیبر کی بہت زیادہ کمی ہے ان لوگوں میں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ عمران خان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ when the cat is away the mice play. کیٹ تو بند ہے اور مائس کو جگہ مل گئی ہے کھیلنے کی. تو یہی ایک آپ کو اس کا ایک کیا کہنا چاہیے کمپیریزن نظر آتا ہے اس ساری چیز کے اندر. ایک ایسی پارٹی جو کہ 2011 کے بعد جس میں لوگ آنا شروع ہوئے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی میچورٹی ابھی تک نہیں آئی، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ ممبران کی میچورٹی ہے، نہ نظریے کی میچورٹی ہے. لیڈر اگر اپنے طور پہ موجود ہے، سپورٹر موجود ہیں، تو درمیان والا جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر میچورٹی آپ کو ایگزسٹ نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ہو چکی ہیں. سیاسی سوچ کا فقدان آپ کو نظر آتا ہے، پارٹی کی ترجیحات آپ کو کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آتی. ٹو مینی کوکس جو کہ اس سارے برات کو سپوائل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. بڑا سوال یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید اپنا افتخار صاحب نے آخر میں بات کی کہ پی ٹی آئی ایک اتنی بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا کیا بنے گا اگلے 3-4 سال میں. میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن 2029 میں ہونا چاہیے. 29 میں ہوگا تو اس وقت تک عمران خان نکلتے ہیں نہیں نکلتے، الیکشن سے کتنا پہلے نکلتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ عمران خان کے آنے کے بعد کیا وہ پارٹی کو پھر سنبھال پاتا ہے یا نہیں. یہ پارٹی اتنے سالوں میں جب عمران خان اندر ہیں اور ان ایمیچورز کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اس وقت پارٹی کے اندر موجود نظر آتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، تو بدقسمتی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی بالکل ڈاؤن سلائڈ پہ ہے، نیچے کو جا رہی ہے، اور بہت برے طریقے سے نیچے کو جا رہی ہے. اس میں وہ سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہی جو کہ ایک سیاسی پارٹی کی اساس ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں عمران خان کیا اتنی بکھری ہوئی افراتفری والی پارٹی میں، اتنے انتشار والی پارٹی میں کیا اس کو مینج کر پائے گا؟ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ عمران خان اس پائڈ پائپر کی طرح ہے جس کے پیچھے سارا اس کا لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹی، آپ تاریخ میں چلے جائیں، آپ کے پاس ٹائم شاید کم ہوگا، کوئکلی ایک ریفرنس دے دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک زمانے میں یہ وقت آیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور اس زمانے میں لیکن ایک مارشل لائی دور تھا. اس مارشل لائی دور کے اندر ایک پورا
جو آپ کی نیشنل سینٹیمنٹ تھا وہ مارشل لاء کے خلاف تھا. اس وجہ سے جب پذیرائی ملی اور ریکوری کا موقع ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت سارے ہاتھ تھے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ ایک مارشل لاء کے اگینسٹ وہ چیز. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج سیاسی حکومت ہے، چاہے ہائبرڈ ہو جیسی ہو. تو ایسی صورت میں آدھے لوگ کم از کم ایک دوسری طرف کھڑے ہیں اور پوری قومی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. ایک بہت یہ اہم فرق ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گا. اس وجہ سے مجھے پی ٹی آئی کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو کہتے ہیں نا سینٹر آف گریوٹی کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اس وقت، وہ بہت کامیاب چال ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کیا سانس لینا مجھے دوبر ہوتا ہوا زیادہ مشکل نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں. بالکل درست. شہزاد صاحب نے جہاں کامنٹ کیا، سیاسی جماعت اپنی اساس پر اور سٹرکچر پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بریک